جو ہے وہ قلب کے آئینے شیشے کے اندر ہے. فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کانہا کوکب دری. قلب جو ہے شیشے کے مانند ہے جس کے اندر روح کا چراغ جل رہا ہے. اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھواں آ گیا، لالٹین کی چمنی پر دھواں آ گیا تو اب روشنی باہر تو نہیں آئے گی. اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر رین زنگ آ جاتا ہے، یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ، یہاں تک کہ بالآخر پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ روح اندر بند ہو گئی، وہ دفن ہو گئی. اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اب ایک پروگرام ایسا دیا جائے جو ریورس ہو جائے. دن میں روزہ رکھواؤ تاکہ وہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہے وہ دبے. تو جب یہ وزن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا تو کچھ سائی آف ریلیف سے ملے گی. جیسے بے ہوش آدمی پڑا ہے، اسے کوئی ہلکا سا ہوش آ رہا ہے، آپ نے پانی کے کچھ چھینٹے دیے، اس کے بعد آپ نے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کے انوار کو اتارا. بارش برس رہی ہے روح انسانی کے اوپر، قلب روحانی، قلب انسانی کے اوپر، جس میں کہ وہ روح جو ہے وہ دفن ہوگی، وہ زندہ ہوگی اثر نو، ہوش میں آئے گی. اور ہوش میں آئے گی تو دو کام ہوں گے. ایک تو اسے قرآن کی عظمت کا احساس ہوگا، یہ قرآن میری حیات تازہ کا ذریعہ بنا ہے. میں دب گئی تھی، میں پس گئی تھی، میں بے ہوش تھی، میں نیم مردہ تھی. اس قرآن کی بارش نے، یہ ترشح جو ہوا ہے مجھ پر، اس نے مجھے حیات تازہ عطا فرمائی. یہ جو قدر کا احساس ہوگا قرآن کا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہو. ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا کہ بے ہوش پڑا ہوا. اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھینٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے گا، پھر غذا دیں گے تو اب وہ پوری توانائی پر آئے گا، تو معلوم ہوگا اسے اس غذا کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تو غذا بے معنی شے ہے. پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے، یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و احسان ہے اللہ کا. وہ تو پیاس پر جان پر بنی ہوئی ہو، اور پیاس اس وقت آپ کو ایک گھونٹ پانی کوئی دے دے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھونٹ پانی جو مجھے ملا. اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی حیوانی وجود کے بوجھ تلے، جبکہ وہ نیم خوابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی، وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے حیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا، اسے ایک ریلیف ملی. رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی. اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر، قرآن کا شکر. یہ ہے در حقیقت کہ روزہ جو ہے اس پروگرام کو آ کر ریورس کرتا ہے. دن میں کھانے پینے، جنسی تقاضے پر پابندی، وہ وجود حیوانی کا وزن کچھ کم، روح جو دبی ہوئی تھی یا سسک رہی تھی یا بے ہوش تھی یا نیم مردہ تھی، اسے کچھ ریلیف ملا. اب اس کے اوپر قرآن مجید کے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاہ نہ رازی نہ صاحب کشاف، ہمارے دلوں کے اوپر بارش ہو رہی ہو انوار قرآنی کی. وہ ظاہر بات ہے کہ بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی بارش، وہ تو آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے تو بارش ہوگی، ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مقصد قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا. لعلکم تشکرون، جبکہ قرآن مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل ہے، اس کا مفہوم نازل ہے. اچھا، اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ روح جو ہے وہ ہوش میں آئے گی، اس کو حیات تازہ مل گئی، وہ اپنے اصل مرکز اور منبع اور سرچشمہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوگی. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف جو ہے لوٹتی ہے. ہمارا وجود حیوانی زمین سے زمینی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی مرنے کے بعد زمینی میں چلا جائے گا. اور نمبر دو، دنیا میں بھی زمینی خواہشات، زمینی تمنائیں، آرزویں وہ ہیں، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، جیسے کہ سورہ وہ کہا گیا ہے بلعام بن باعورہ کے بارے میں سورہ اعراف میں، وہ تو زمین ہی کی طرف دھنستا چلا گیا. ہماری روح کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، وہ امر رب ہے، لہذا فوراً انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا
اور پھر اس سے ہم کلام ہونا اور اس سے دعا کرنا، یہ ہے روزے کا اصل مقصد۔ روح انسانی چاہتی ہے اللہ کا تقرب، اللہ کے قریب ہونا، اللہ سے رشتہ استوار کرنا۔ یہ وجود حیوانی حائل ہے اس کے راستے میں، یہ حیات دنیاوی اس کے لیے پنجرا بن گئی ہے، اس روح کے لیے یہ ایک در حقیقت ایک قید خانہ ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے حق میں یہ دنیا قید خانہ ہے، اس کی روح جو ہے یہاں آ کر اس جسد حیوانی کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے، قید خانہ ہے، اس پنجرے میں بند ہو گئی۔ تو لیکن وہ کافر کے لیے یہی باغ و بہار ہے، یہیں پر عیش کرنے ہیں، یہیں پر مزے لوٹنے ہیں۔ تو اس سے در حقیقت ریلیف ملتا ہے، تو انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف اور دعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام